السلام علیکم دوستوں، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف، میرا یوٹیوب چینل دیکھا ہے ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں، چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا۔ قرآن عزیز نے اس کا نام قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے اور قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ اس تمول اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نسب اس طرح نقل فرماتے ہیں: قارون بن یسہر بن قاہت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی منقول ہے، مورخین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانہ میں فرعون کا درباری ملازم رہا تھا۔ دولت کی یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا تھا اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و حشمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کر اور مالی حقوق، زکوٰۃ و صدقات دے کر غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کر۔ خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت اور صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں پر، ضعیفوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے اور نخوت و پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا: موسیٰ، میری دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قرآن کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت و ثروت کے مظاہرے سے مرعوب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کرو فرو کے ساتھ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیوی ثروت اور عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے: اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے: خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا۔ تم ان قریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بد کیا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون نے قبر و نخوت کے خوب مظاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور پاداش عمل کی فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا: ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ قداں کو زمین کے اندر دھنسا دیا
اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نہ نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن عزیز نے متعدد مقامات پر اس واقعہ کو مفصل اور مجمل بیان کیا ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور زہر زبردست حجت تورات دے کر فرعون، حامان، قارون کے پاس بھیجا تھا، پس ان سب نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، اور بے شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آیا۔ پھر انہوں نے زمین میں کبر و غرور اختیار کیا اور ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے۔ پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر، پھر کسی پر ہم نے ہوا سے پتھراؤ کیا اور کسی کو چیخنا ادبایا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے متعلق صحیح حالات صرف اسی قدر ہیں، باقی روایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، اس لیے ناقابل اعتماد ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس مقام پر بہت سی اسرائیلیت بیان کی گئی ہیں، ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ میں علم سے مراد علم کیمیا اور وہ قارون کی دولت کو اس کی کیمیا دانی کا رہین منت بناتے ہیں، اور محققین نے اس کی تردید فرمائی ہے اور یہ واضح کیا کہ اس کا مقصد علم سے اپنی عقل و دانش کے ذریعے حصول مال ہے، اور کیمیا کی باتیں سب سے دور اذکار ہیں۔ علماء تفسیر اس میں متردد ہیں کہ قارون کا واقعہ کب پیش آیا، مصر میں قبل غرق فرعون، یاتیہ میں بعد غرق فرعون۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اگر قبل غرق کا ہے تو آیت میں دار اپنے حقیقی معنی میں ہے، اور اگر میدان طیہ کا واقعہ ہے تو دار سے خیمہ و خرگاہ مراد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ میدان طیہ کا ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے اس کو غرق فرعون سے متعلق واقعات کے بعد بیان کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کے بوجھ سے طاقتور آدمی تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے کہا تو شیخی نہ مار، اللہ شیخی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اور جو کچھ تجھ کو خدا نے دیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کر، اس کو نہ بھول کہ دنیا میں اس نے تجھ کو کیا کچھ دے رکھا ہے، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی اسی طرح بھلائی کر اور فساد کے در پہ ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کہنے لگا، یہ مال تو مجھ کو میرے ایک ہنر سے ملا ہے جو مجھ کو آتا ہے، کیا وہ اس سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ مالدار اور طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا، اور نہ سوال کیا جائے مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، یعنی ان کی عقلیں ماری گئی ہیں تب ہی تو گناہ میں مبتلا ہے، پھر سوال سے کیا فائدہ۔ پھر نکلا ایک دن قوم کے سامنے بن سنور کر خدم و حشم کے ساتھ، تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا، اے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملا ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت و علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا، تمہیں ہلاکی ہو جائے، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ مگر صبر کرنے والے۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، بس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو خدا کے عذاب سے اس کو بچائے، اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔ جنہوں نے کل اس کی شان شوکت دیکھ کر اس جیسا ہو جانے کی تمنا کی تھی، وہ یہ دیکھ کر آج یہ کہنے لگے، ارے خرابی، یہ تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے روزی جس کی چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے، اور اگر احسان نہ کرتا اللہ ہم پر تو ہم کو بھی دھنسا دیتا۔ ارے خرابی، یہ منکر تو چھٹکارا نہیں پاتے، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے
جو خدا کی زمین میں شیخی نہیں مارتے اور نہ فساد کی خواہش مند ہوتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقیوں کے لیے ہے۔ تورات نے بھی اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر اس کے بیان اور قرآن عزیز کی تصریحات کو پڑھنے کے بعد ایک انصاف پسند انسان کو یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیز جب کسی تاریخی واقعہ کو نقل کرتا ہے تو اس کے صرف انہی اجزاء کو بیان کرتا ہے جو غرض اور مقصد نصیحت و عبرت کے لیے ضروری ہوں، اور زائد از حاجت تفصیلات کو نظر انداز کرتا جاتا ہے۔ لیکن تورات میں اکثر بے ضرورت تفاصیل بیان ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تو ہے بے محل طوالت بلکہ تضاد بیان تک پایا جاتا ہے، جن کو ہم حسب موقع بیان کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بھی بعض غیر ضروری حصوں کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت بآسانی سے مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔